برطانیہ کے نائب وزیر اعظم ڈیوڈ لیمے اور وزیر داخلہ شبانہ محمود سمیت وزیر خارجہ ایوٹ کوپر نے بھی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے مستعفی ہونے کا ٹائم ٹیبل دینے کا مطالبہ کر دیا۔ کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ کیئر سٹارمر نے مستعفی وزارتی معاونین کی جگہ نئے تقرری کر دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق بلدیاتی الیکشن میں لیبر کے بدترین نتائج پر سٹارمر سے استعفے کا مطالبہ زور پکڑ گیا ہے۔ استعفے کا مطالبہ کرنے والے لیبر اراکین پارلیمنٹ کی تعداد 72 ہو گئی ہے۔ نئے پارٹی لیڈر کے انتخاب کی تحریک کے لیے 81 اراکین کی حمایت درکار ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں لیبر پارٹی کو تقریباً 1500 نشستوں پر شکست۔ مہنگائی، خراب معاشی پالیسی، جیفری ایپسٹین کے ساتھی پیٹر مینڈلسن کو امریکہ میں سفیر لگانے کا سکینڈل اور وزارتی معاونین کے پے در پے استعفے سٹارمر پر عہدہ چھوڑنے کے لیے دباؤ بڑھانے کی وجہ بنے۔ کیئر سٹارمر نے تسلیم کیا کہ لیبر پارٹی نے سنگین غلطیاں کی ہیں، تاہم انہوں نے اس بات کا دفاع کیا کہ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ نہ دینے کا فیصلہ درست تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی نئی تجاویز کو احمقانہ قرار دے کر مسترد کر دیا۔ ایک بار پھر پروجیکٹ فریڈم بحال کرنے کی دھمکی، کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا، ساتھ ہی ایران سے معاہدے کو ممکن بھی قرار دے دیا۔ بولے کہ معاہدے تک ایران پر دباؤ ڈالتے رہیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ ایران میں اچھی قیادت سامنے آئے گی۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی وینٹیلیٹر پر ہے۔ وائٹ ہاؤس میں کہا کہ ایران کے حوالے سے کوئی دباؤ یا کوفت محسوس نہیں کر رہے۔ اوباما اور بائیڈن ہوتے تو شاید ایرانی تجاویز قبول کر لیتے۔ ٹرمپ کا دعویٰ تھا کہ ایرانی ان کی ساری باتوں پر متفق ہو کر مکر جاتے ہیں۔ امریکہ کی طرح ایران میں بھی اعتدال پسند اور پاگل موجود ہیں۔ ایران کے جواب کا کئی دنوں تک انتظار کیا، حالانکہ جواب 10 منٹ میں دیا جا سکتا تھا۔ امریکی صدر نے کہا کہ کردوں نے انہیں مایوس کیا۔ امریکہ نے ایران میں داخل کرنے کے لیے جو ہتھیار دیے تھے، کردوں نے وہ اپنے پاس رکھ لیے۔ چین کے صدر آبنائے ہرمز مسئلے کے حل میں مدد فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ دورہ چین میں صدر شی سے ایران، تائیوان اور روس سے متعلق بات چیت ہوگی۔ یوکرین نے حال ہی میں 25,000 سے زائد فوجیوں کو کھو دیا، اس سے رک جانا چاہیے۔ ایران کا کہنا ہے کہ امریکہ سے کیے گئے تمام مطالبات جائز ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر غالباف نے کہا کہ 14 نکاتی تجاویز میں درج ایرانی عوام کے حقوق قبول کرنے کے سوا کوئی متبادل نہیں۔ غالباف نے کہا کہ کوئی بھی دوسرا راستہ مکمل طور پر غیر نتیجہ خیز ہوگا، ایک کے بعد دوسری ناکامی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ جتنا زیادہ اس معاملے کو تاخیر کا شکار کیا جائے گا، امریکی ٹیکس دہندگان کو اتنی ہی زیادہ قیمت چکانا پڑے گی۔ چین کو تیل کی ترسیل میں ایران کی مدد پر 12 افراد اور اداروں پر پابندی عائد۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیوں میں ہانگ کانگ اور متحدہ عرب امارات میں قائم 4 کمپنیاں شامل ہیں۔ کہا کہ امریکی وزارت خزانہ ایرانی حکومت کو مالیاتی نیٹ ورک سے کاٹنے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ امریکہ نے ایرانی پاسداران انقلاب سے مالیاتی طریقہ کار کے بارے میں معلومات دینے پر $1.5 کروڑ تک کے انعام کا اعلان کر دیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق معلومات حاصل کرنے کا مقصد ایرانی معیشت اور حکومت پر معاہدے کے لیے دباؤ بڑھانا ہے۔ ہر 4 میں سے ایک امریکی سمجھتا ہے کہ وائٹ ہاؤس نامہ نگاروں کے شائعے میں ٹرمپ پر مبینہ قاتلانہ حملہ جعلی تھا۔ امریکہ میں خبروں اور معلوماتی ویب سائٹس کی ریٹنگ جاری کرنے والے ادارے نیوز گارڈ کا 28 اپریل سے 4 مئی تک سروے، جائزے میں 1/3 ڈیموکریٹس نے حصہ لیا۔ سروے میں 18 سے 29 سال کی عمر کے امریکیوں نے قاتلانہ حملہ جعلی قرار دیا، جبکہ عمر رسیدہ امریکی سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ پر حملہ اصلی تھا۔ 32% امریکی اس بارے میں فیصلہ نہیں کر پائے کہ حملہ جعلی تھا یا اصلی۔ وائٹ ہاؤس نے سازشی نظریات مسترد کر دیے، کہا کہ ٹرمپ پر حملہ جعلی سمجھنے والے بے وقوف ہیں۔ صدر مملکت آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں ملاقات۔
ملک کی مجموعی صورتحال، افغانستان سے متعلق امور اور خطے کی بدلتی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ مارکہ حق کے شہداء اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ قومی دفاع میں غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اور سپلائی چین متاثر ہونے کے باوجود عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جائے۔ صدر مملکت نے مہنگائی کے دباؤ میں کمی، اشیاء ضروریہ کی دستیابی اور عام آدمی کو ریلیف دینے کے لیے ممکنہ اقدامات کی ہدایت کی۔ کوہاٹ کے قریب جنڈ اور خوشحال گڑھ پل کے علاقے میں خود کو حملہ کو روکنے کی کوشش میں لیاقت نامی بہادر شہری شہید۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق مشتبہ شخص کھیتوں کے راستے قریب واقع حساس چیک پوسٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ گاؤں منکور کی رہائشی لیاقت نے اسے دیکھ کر روکا۔ شناخت پوچھی تو مشتبہ شخص نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دہشت گرد کا ہدف قریبی حساس چیک پوسٹ تھی۔ بہادر شہری لیاقت کی بروقت مداخلت سے بڑا جانی نقصان ٹل گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ ریلوے کے ریٹائرڈ ملازم لیاقت شہید نے شجاعت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ وہ قوم کے ہیرو اور پاکستان کی شان ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بھی جام شہادت نوش کرنے والے شہری لیاقت کو سلام عقیدت۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ لیاقت شہید نے بہادری کی نئی مثال قائم کی ہے۔ پاکستان بنو پولیس چوکی پر ہوئے انتہائی افسوسناک حملے کے جواب میں فیصلہ کن کارروائی کر سکتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا، کہا کہ بھارت اور افغانستان کی سرپرستی میں سرحد پار سے دہشت گرد آ رہے ہیں۔ بھارت کی سرپرستی میں یہ پراکسی وار افغانستان کے ذریعے لڑی جا رہی ہے۔ اتنی احسان فراموشی انسانی تاریخ میں کبھی سامنے نہیں آئے گی جتنی ضمیر فروشی افغانستان نے کی۔ پاکستان نے مارکہ حق میں جو کچھ بھارت کے ساتھ کیا وہی افغانستان کے ساتھ ہوگا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں خواجہ آصف نے مزید کہا کہ ہم اس دہشت گردی کے نتیجے میں بہنے والے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیں گے۔ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پاکستان کا بنو میں پولیس چوکی پر دہشت گردوں کے حملے پر افغانستان سے سخت احتجاج۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ افغان طالبان سے فتنہ الخوارج، فتنہ الہندوستان اور داعش عناصر کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حقیقت، شواہد اور تکنیکی انٹیلیجنس سے ثابت ہوا کہ حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں موجود دہشت گردوں نے کی۔ افغان طالبان دہشت گرد گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی میں ناکام رہے۔ پاکستان اپنی قومی سلامتی اور شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ پاکستان بزدلانہ حملے کے ذمہ داران کے خلاف فیصلہ کن کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ افغان طالبان اپنی سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دینے کے وعدے پر عمل کریں۔ بنو میں 9 مئی کے دہشت گرد حملے میں 15 پولیس اہلکار شہید، 4 افراد زخمی ہوئے۔ سینٹ میں سینیٹر عبدالقادر نے بلز پیش کیے کہ ممبران پارلیمنٹ کی اہلیہ اور 28 سال سے کم عمر بچوں کو بلو پاسپورٹ کی سہولت دی جائے، جبکہ ریٹائرڈ پارلیمنٹیرین کو بھی بلو پاسپورٹ دیا جائے۔ حکومت کی جانب سے طلال چودھری نے بل کی مخالفت کی، کہا ترمیم کی ضرورت نہ ہو تو کیوں ترمیم کی جائے؟ پاسپورٹ کا غلط استعمال ہو تو دنیا میں ہماری رینکنگ پر فرق پڑتا ہے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ بل پر ووٹنگ ہوئی تو آپ ہار جائیں گے، بل کمیٹی کو جانے دیں۔ بل متعلقہ قائمہ کمیٹی کے سپرد کر دیے گئے۔ قومی اسمبلی سے پاس اسلام آباد میں لازمی تھیلیسیمیا اسکریننگ بل سینٹ سے منظور۔ سینٹ میں حق مفت اور لازمی تعلیمی ترمیمی بل بھی منظور۔ اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کی زیر صدارت قومی اسمبلی میں اپوزیشن جماعتوں کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس۔ اپوزیشن کا حالیہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے اور بڑھتی مہنگائی پر تشویش کا اظہار۔ حکومت کی معاشی پالیسیوں پر تنقید، عوام کو فوری ریلیف دینے کے مطالبات۔ اعلامیے کے مطابق بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی صحت اور اسپتال منتقلی کے امور پر بھی مشاورت ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سیاسی اور پارلیمانی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان۔ بنوں کے شہداء مولانا محمد ادریس کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔
रावलपिंडी में 15 दिन के लिए दफा 144 नाफिज, नोटिफिकेशन जारी। अडयाला जेल और एतराफ़ का इलाका रेड जोन करार। जेल और हसास तनसीबात के एतराफ़ पाबंदियाँ आयद। किसी किस्म के जलसे, जुलूस, धरने, रैलियों और एहतजाज की इजाज़त नहीं होगी। वफाकी आईनी अदालत में ऑनलाइन बैंक फ्रॉड के केस की समाअत। अदालत की निजी बैंक को शहरी की रकम वापस करने की हिदायत। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि बैंकिंग मोहतसब सदर ममलिकत और हाई कोर्ट ने बैंक के खिलाफ फैसला दिया है। वफाकी आईनी अदालत ने निजी बैंक की अपील खारिज कर दी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सारे हैकर्स बैंकों के सिस्टम के अंदर ही मौजूद होते हैं। अकाउंट बाद में खुलता है, हैकर्स के पास डाटा पहले पहुंच जाता है। उनका भी एक निजी बैंक अकाउंट था और उन्हें भी फ्रॉड की कॉल आई थी और कहा था कि OTP आया है, वो शेयर करें वरना अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। 3-4 साल से अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई थी तो कह दिया कि बंद कर दें। बैंक का फ़र्ज़ है कि अपना सिस्टम मजबूत करें। शहरी बेचारे किधर जाएं? वकील से पूछा कि अकाउंट से पैसे कैसे निकल गए। निजी बैंक के वकील ने जवाब दिया कि शहरी ने खुद अपनी ऐप से ट्रांजैक्शन की थी। शहरी का मौक़िफ़ है कि उसका नंबर चोरी हो गया था। लिया के रिहायशी के अकाउंट से 2022 में 15,34,000 रुपये निकाल लिए गए थे। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। ढाका टेस्ट का आज आखिरी रोज। बांग्लादेश दूसरी इनिंग्स 152 रन, 3 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ 179 रन की बरतरी हासिल है। कल बारिश के बायस तकरीबन 3 घंटे मैच नहीं खेला जा सका। मनसहरा, स्वात, मलकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुजफ्फराबाद, नकियाल, आज़ाद कश्मीर, वादी नीलम में भी हल्की और तेज़ बारिश। लैंड स्लाइडिंग के बायस मरकजी शाहरा मरनाट के मकाम से बंद। नाला जागरान में तुग़यानी के बायस कंडल शाही पावर हाउस बंद। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। लोअर कोहिस्तान जिजाल के करीब शारा कराकोरम बारिश और लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद और लाहौर में हल्की बारिश हुई। पंजाब के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां 22 मई से शुरू होंगी। पंजाब हुकूमत ने स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के मुताबिक स्कूल 24 अगस्त को दोबारा खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध का कराची में गर्मियों की छुट्टियां 1 जून से 31 जून तक करने का ऐलान 1 जून से 31 जुलाई तक करने का ऐलान। महकमा तालीम सिंध के हुकाम के मुताबिक तमाम निजी और सरकारी स्कूलों पर फैसले का इतलाक़ होगा। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात 23 मई से 31 जुलाई तक होंगी। सिब्बी, तुर्बत, गवादर समेत बलूचिस्तान के 18 अजला गर्म इलाकों में शुमार होते हैं। जामिया कराची माली बहरान का शिकार। वाइस चांसलर ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को ख़त लिख दिया। हुकूमत सिंध से खुसूसी बेल आउट ग्रांट की दरख्वास्त कर दी। कहा कि वफाकी हुकूमत की जानिब से मुलाजमीन के किराया अलाउंस में 85% इजाफे से जामिया को इजाफी बोझ का सामना है। मुलाजमीन के हाउस अलाउंस के मसले को फौरी हल किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ प्रॉपर्टी एक्ट 2026 मंजूर कर लिया। मुजवज़ा कानून के तहत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़े और दीगर तनाज़ात के फौरी हल के लिए खुसूसी अदालत कायम की जाएगी, जो पेशावर हाई कोर्ट की मुशावरत से तश्कील दी जाएगी। अदालत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के केसेस का फैसला 4 माह के अंदर करने की पाबंद होगी। बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानी वीडियो लिंक के जरिए भी अदालत में पेश हो सकेंगे। अपीलों पर हाई कोर्ट 3 माह में फैसला करेगी। कराची के इलाके औरंगी टाउन MPR कॉलोनी में फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तौर पर वाक़या 2 गिरोहों के दरमियान झगड़े पर हुआ। अप्रैल में मुल्की तरसीलात ज़र में इजाफा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 3.5 अरब डॉलर भेजे। गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले में 11.4% ज़्यादा रहीं। स्टेट बैंक के मुताबिक सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से 84 करोड़ डॉलर से ज़ायद, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात से 73 करोड़ डॉलर आई। मार्च के मुकाबले में अप्रैल में तरसीलात ज़र भिजवाने में 7.6% कमी हुई। रवा माली साल के 10 माह में मजमूई तौर पर 33 अरब 90 करोड़ डॉलर पाकिस्तान भिजवाए गए। वज़ीर ममलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी का रवा माह रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर।
راولپنڈی میں مارکا حق اسکوائر کو عوام کے لیے کھول دیا گیا، شاندار آتش بازی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 10 مئی کو افتتاح کیا تھا۔ مارکا حق اسکوائر کی تعمیر 6 ماہ کی قلیل مدت میں مکمل کی گئی۔ منصوبے میں 2 فلائی اوورز، 3 انڈر پاسز اور 2 سٹیل برجز شامل ہیں۔ مارکا حق اسکوائر روات سے موٹر وے تک سگنل فری کوریڈور کا اہم اور طویل منصوبہ ہے۔ سگنل فری کوریڈور کے 2 فیز مکمل، تیسرے اور آخری فیز پر کام جاری۔ اقوام متحدہ کی امریکہ اور ایران کے درمیان بطور ثالث پاکستان کے کردار کی تعریف۔ سیکرٹری جنرل UN کے نائب ترجمان فرحان حق نے کہا کہ اقوام متحدہ چاہتا ہے کہ سفارتی کوششیں جاری رہیں۔ جنگ کی طرف واپسی تباہ کن ہوگی۔ آبنائے ہرمز میں نقل و حرکت کی آزادی کی کمی پہلے ہی ناقابل برداشت ہے۔ لبنانی سرحد کے قریب حزب اللہ سے جھڑپ میں اسرائیلی اہلکار ہلاک۔ اسرائیلی فوج کی تصدیق، مارچ کے آغاز سے اب تک 18 اسرائیلی فوجی اہلکار مارے جا چکے۔ اسرائیلی فوج کا جنوبی لبنان میں 20 ٹن بارودی مواد سے 120 میٹر طویل سرنگ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ اور مسجد قباء کے اندرونی صحن میں خودکار ٹیکسی روبو بس متعارف۔ خودکار ٹیکسی مصنوعی ذہانت کے نظام پر مبنی ہے جسے سینسرز اور ہائی ریزولوشن کیمروں کی مدد حاصل ہے۔ مسجد قباء کے اندرونی صحن میں 700 میٹر تک زائرین اور نمازی سفر کر سکیں گے۔ تجرباتی مرحلہ 60 دن تک جاری رہے گا۔